تو وہ بول اٹھے قال انی عبداللہ، پنگورے میں بول اٹھے کہ تم پوچھ کر تو دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی بعثت کا، مگر توجہ طلب بات ہے یہ اعلان پنگورے میں کیا، یہ اعلان پنگورے میں کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور میں جہاں ہوں میری وجہ سے برکت ہی برکت ہوگی۔ جب پنگورے میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو پورا قرآن پوری انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو امی نہیں کہا گیا، انہوں نے علم کا ظہور پنگورے میں کیا۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے اور نبی امی ہے، یعنی یہ وہ باخبر نبی ہے کہ اسے ساری خبر اس وقت سے تھی جب امی ماں کے پیٹ سے نکلا، یہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نکلا ہے، ماں کے پیٹ سے باخبر ہو کے آیا ہے۔ لوگ دنیا میں آ کر خبر لیتے ہیں، یہ ماں کی پیٹ میں باخبر تھا۔ اللہ اللہ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں ایک دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امی ماں کے پیٹ سے باخبر ہو کے آنے والا، ماں کے بطن سے پیٹ سے باخبر ہو کے آنے والا، یہ الرسول النبی الامی۔ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں جب آپ پنگورے میں تھے، بات پنگورے کی ہو رہی تھی، پنگورے میں تھے تو بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی تھی، ایک روز میں نے بڑی عجیب بات دیکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس بتا تو صحیح کیا بات عجیب دیکھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں آیا، آپ پنگورے میں تھے، آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہیں تھا، تو آپ لیٹے تھے، میں آپ سے ملنے آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات ہے، تو پنگورے میں تھے، میں ملنے آیا، آپ اکیلے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف تو 14ویں رات کا چاند دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا تھا، بھاگتا تھا، آسمان پر چاند حرکت میں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند آج معمول سے ہٹ کر، نظام سے ہٹ کر اتنا تیزی سے گردش پذیر کیوں ہے؟ اچانک میری نظر پنگھوڑے پر پڑی، آپ پنگھوڑے میں تھے، کھیل رہے تھے، دونوں ہاتھوں کو جدھر جدھر میرے مصطفیٰ آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہل جاتا تھا، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند کھیلتا تھا۔ تو چونکہ کھلانے والا اور کوئی نہ تھا تو 14ویں رات کا چاند پنگھوڑے میں کھلا رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، کیا نکتہ ہے، واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا چچا عباس آپ تو اسی بات پہ حیران ہو گئے، کیا میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے اس سے بھی کوئی عجیب تر بات؟ فرمایا آپ میرے پنگھوڑے کی بات کرتے ہیں کہ میں پنگھوڑے میں تھا تو 14ویں رات کا چاند میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پنگھوڑے کی بات تو چھوڑیے، میں اپنی ماں آمنہ کی گود میں تھا تو لوح پر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا اس کی آواز سنا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ۔ علم کی انتہا تقدیر ہے، علم کی انتہا
تقدیر ہے اور اس علم الہی کا مبدا اور علم الہی کا مصدر قلم ہے، تو تم علم اور خبر کی بات کرتے ہو، کیا علم ہے اور کیا نہیں؟ ارے علم کا قلم جب چلتا تھا مصطفیٰ ماں کے بطن میں سنتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ واہ واہ آمد مصطفیٰ اور حضور علیہ السلام نے ولادت سے قبل انوار الہیہ کی گود میں، اللہ کی قربت کی گود میں پرورش پائی، قربت الہی کی گود میں پرورش پائی، اور جس طرح ماں بچے کو دودھ پلا پلا کر جوان کرتی ہے، اس طرح قربت الہی کی گود میں نور مصطفیٰ کو اس نے اپنا فیض دے دے کر جوان کیا، اور اتنا پالا، اتنی پرورش کی، اور اپنے علم اور فیض سے اتنا سیراب کر دیا کہ جب حضور دنیا میں آئے تو علم سے اتنے لبریز ہو چکے تھے کہ کسی سے اور کچھ پڑھنے کی حاجت نہ رہی، کچھ بچا ہی نہیں تھا جو مزید پڑھتے، کچھ بچا نہ تھا جو مزید پڑھتے۔